السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اس ویک کی کہانی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو آپ یہ آخر تک سنیے گا۔ جن لوگوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ یہ کہانی 14 کی رات کے بارے میں ہے، جو میرے سبسکرائبر امبرین نے راولپنڈی سے سینڈ کی ہے۔ سٹوری اچھی لگے تو آپ اسے اینڈ تک ضرور سنیے گا اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو سٹوری کیسے لگی۔ اور میرے جو ریگولر لسنر ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ اب وداؤٹ ڈیلے میں آپ کو سٹوری سناتی ہوں جو امبرین نے سینڈ کی ہے۔ یہ ایک سرد اور تاریک رات تھی۔ شام سے ہی خنکیں بڑھنے لگی تھی اور ہوا میں تیزی آ گئی تھی۔ خشک پتے اڑ کر درخت سے لپٹ رہے تھے۔ ہر چیز اندھیرے کی چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ ایسے میں ایک گھنے درخت کے نیچے سے ایک سایہ حرکت میں آیا۔ یہ ایک شخص کسی محفوظ ٹھکانے کی تلاش میں تھا۔ گھنے درختوں کے جھنڈ سے نکلتے ہی آسمان پر بجلی کڑکی اور موسلادھار بارش شروع ہونے لگی۔ وہ بارش میں بھیگنے لگا، یہاں تک کہ جب وہ میدان میں آیا تو بری طرح سے بھیگ چکا تھا۔ سرد رات، بھیانک تاریکی اور موسلادھار بارش، سائیں سائیں کرتی ہوا، بادلوں کی گرج، بجلی کی کڑک اور جنگل کا شور، سب ملا کر ایک ہیبت ناک ماحول بنا رہے تھے کہ انسان اپنے ہی دل کی دھڑکن سن کر ڈر جائے۔ اجنبی کی آنکھوں سے پریشانی کے سائے لہرانے لگے۔ وہ چاروں طرف کسی ٹھکانے کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگا کہ ایک دم سے زور سے بجلی چمکی اور اس کی آنکھوں میں خوشی آ گئی۔ لمحے بھر کو روشنی میں اس کی ایک دور عمارت نظر آئی۔ وہ تیزی سے اس سمت دوڑنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس عظیم و شان عمارت کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ عمارت کافی پرانی ہونے کی وجہ سے ایک کھنڈر میں تبدیل ہو چکی تھی۔ تاریک رات میں یہ کھنڈر کافی پراسرار دکھائی دے رہا تھا۔ پراسرار حویلیوں کے بھوت، جنوں کا ویران مسکن اور ویران جگہوں پر روحوں اور چڑیلوں کی موجودگی، یہ خیالات اسے ڈرا دے رہے تھے۔ کھنڈر کے پاس پہنچنے کے بعد وہ اندر جانے کے بجائے وہیں رک کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ یہ پرانے وقتوں کے کسی حویلی کے کھنڈر تھے جس کا زیادہ تر حصہ تباہ ہو چکا ہے۔ یہ حویلی 2 منزلہ تھی، جس کی نچلی منزل کے حصے تو اچھی حالت میں موجود تھے، مگر اوپری منزل کی گری ہوئی دیواروں کے ملبے کے ڈھیر اور ان کے ساتھ ٹکے ہوئے پلرز کے ٹکڑوں سے اندازہ لگانا مشکل ہو رہا تھا کہ یہ سب ملبے کے ڈھیر ہیں یا اپنی اصلی حالت میں بھی موجود ہیں، اور اس حویلی کے ارد گرد کبھی جنگل بھی رہا ہوگا۔ اور درمیان میں ایک تالاب تھا جس میں اب بارش کا پانی جمع ہو رہا تھا۔ یہ ساری چیزیں ایک خوفناک ماحول پیدا کر رہی تھیں، اور وہ ابھی اندر جانے کی ہمت کر رہا تھا کہ اچانک کسی سے ایک دھکا سا لگا اور وہ لڑکھڑا گیا، اور وہ تیزی سے پیچھے مڑا تو جنگل سے آنے والی تیز ہوا کے جھونکوں نے اسے ایک دفعہ پھر ہلا دیا۔ ابھی وہ حویلی کا جائزہ ہی لے رہا تھا کہ اس کا سر دوبارہ سے بھاری ہونا شروع ہو گیا، اور وہ قریب موجود آتش دان کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، مگر موسم اسے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اپنے بیگ کندھے سے اتار کر زمین پر رکھ دیا اور آگ جلانے لگا تاکہ اس کے کپڑے خشک ہو سکیں۔ ابھی سے بیٹھے چند لمحے گزرے تھے کہ اسے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس ویرانے میں قدموں کی چاپ سن کر وہ ڈر گیا۔ یہ آواز آہستہ آہستہ اس کے قریب آنے لگی۔ وہ بھاگ جانا چاہتا تھا، مگر جیسے جم گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سوچتا، کمرے میں 2 آدمی داخل ہوئے۔ وہ دونوں بھی ایسے موسم میں پناہ کی تلاش میں یہاں آ پہنچے تھے۔ اپنے سامنے 2 انسانوں کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ اس کے کہنے پر ان دونوں نے بھی اپنا سامان اس کے سامنے رکھ دیا اور آ کر اس کے ساتھ آگ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ اس نے اپنا انٹروڈکشن کروایا کہ میرا نام فرحان ہے اور میں ایک ٹورسٹ ہوں۔ ایک خوبصورت گاؤں میں شام گزارنے کے بعد وہاں سے چلا گیا تھا تو جنگل میں بھٹک گیا، اور اس طوفان سے بچنے کے لیے میں نے یہاں پر پناہ لی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ تو وہ دوسرا آدمی بولا کہ میرا نام احسان ہے، میں ایک شکاری ہوں اور شکار کی تلاش میں جنگل میں گھوم رہا تھا کہ ایک دم سے موسم خراب ہو گیا اور میں سر چھپانے کو کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ رہا تھا کہ مجھے یہ شخص بھی اپنی پریشان حالت میں مل گیا، اور بھٹکتے بھٹکتے ہم یہاں آ نکلے۔ پھر وہ دوسرا آدمی بولا کہ میرا نام ذیشان ہے اور میں بہت پرانی تباہ شدہ بستی کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں آیا ہوں۔ ابھی وہ تینوں آگے کچھ سوچ ہی رہے تھے کہ ایک آہٹ ہوئی۔ تینوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہاں ایک غیر معمولی طور پر لمبا چوڑا شخص کھڑا تھا
اس کے چہرے تمام جذبات سے عاری تھے۔ وہ اطمینان سے چلتا ہوا ان کے قریب آ گیا۔ وہ شخص بالکل خاموش تھا۔ اس کی خاموشی پر پہلے تینوں نے اپنا تعارف کروایا اور پھر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ تو وہ بولا کہ میرا تعارف کوئی اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ میرا کوئی شناختی نہیں، آوارہ سا آدمی ہوں، اصل نام تو یاد نہیں، لیکن لوگ مجھے مرحوم کہتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں پھر آنکھ پر جما لیں۔ وہ تینوں حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ کتنا عجیب نام ہے، اور خود بھی یہ کتنا عجیب ہے۔ ذیشان کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس سب کو یہ سب بہت پراسرار سا لگا۔ ذیشان جس کے بالکل ساتھ وہ اجنبی آ کر بیٹھ گیا تھا، نہ جانے کیوں اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ڈر دوڑ گیا اور وہ کھسک کر تھوڑا سا دور ہو گیا۔ اور اسی وقت اچانک ایک زوردار چیخ سنائی دی اور فضا میں عجیب سی آوازیں بکھرنے لگی۔ یہ آوازیں جنگلی جانوروں کی ہیں، لگتا ہے آندھی بہت زور پکڑ گئی ہے۔ وہ رات بہت طویل تھی، تو انہوں نے ٹائم پاس کرنے کے لیے کہا کہ سب اپنے اپنے ایک واقعات سنائیں جو ان کے ساتھ ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے فرحان نے کہا کہ میں اپنی ایک کہانی آپ کو سناتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ چند سال پہلے کی بات ہے کہ یہاں سے کافی دور ایک قصبہ نوری آباد تھا، جس میں چند دنوں کے لیے میں وہاں گیا تھا۔ وہاں کے لوگ اکثر بہت ہی پرانے قبرستان کا ذکر کرتے تھے، جس کے ساتھ کی پراسرار باتیں منسوب تھیں۔ وہ درختوں کے ایک طویل سلسلے کی دوسری طرف تھا، مگر وہاں جانے کی کسی کی ہمت نہ پڑتی۔ لوگوں سے سن کر میں بہت سسپینس میں تھا کہ اس کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، چنانچہ میں نے وہاں جانے کا پروگرام بنا لیا۔ تو میرا ارادہ رات کو صرف باہر کھڑے ہو کر اس کا جائزہ لینے کا تھا۔ میں نے اپنا کیمرہ اور دوسرا سامان اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اس رات 14ویں کی رات تھی اور ہر طرف روشنی اچھی خاصی تھی۔ میں قبرستان کی طرف چل دیا۔ میں کافی دیر تک چلتا رہا، پھر درختوں کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا اور میدان میں جگہ جگہ جنگلی گھاس اور جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ ہر طرف ایک ہو کا عالم تھا۔ فضا میں خوفناک ایک سناٹا تھا۔ ہوا دھیرے دھیرے چل رہی تھی اور درختوں کی آوازیں جب ٹہنیوں کے ساتھ پیدا ہو رہی تھیں تو بہت ڈر زیادہ پیدا کر رہی تھیں اور مجھ پر خوف طاری ہونے لگا۔ میں آگے بڑھنے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ مجھے ایک خوفناک انکشاف ہوا جس نے میرے رہے سے ہوش بھی اڑا دیے۔ میں جسے میدان سمجھ رہا تھا وہ دراصل ایک قبرستان ہے، اور بہت وقت گزرنے کی وجہ سے قبریں زمین میں دھسی ہوئی تھیں اور اس کے کتبے بھی گر چکے تھے جس پر کوئی بھی نام نہ تھا۔ ان پر مٹی کی اتنی تہیں جم چکی تھی کہ وہ مٹی کا حصہ معلوم ہو رہی تھی۔ درخت بھی سب ویران ہو چکے تھے اور جنگلی گھاس اور جھاڑیوں نے زمین کو چھپا رکھا تھا۔ ایسے میں سنگ مرمر کے ایک کتبے پر، جس پر مٹی تو جمی ہوئی تھی مگر وہ ابھی گرا نہیں تھا، زمین پر پڑ کے گڑا ہوا تھا۔ میری نظر پڑتے ہی مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ اس وقت قبرستان کے میں درمیان میں آدھی رات کے وقت کھڑا ہوں، اور وہ بھی بالکل اکیلا کھڑا ہوں۔ پھر خوف کے مارے میں نے اندھا دھند بھاگنا شروع کر دیا، مگر تھوڑی ہی دیر میں ٹھوکر کھا کر زمین پر گر گیا۔ پھر کچھ دیر میں یوں ہی پڑا رہا، اور میں نے جب اپنی آنکھیں کھولی تو مجھے احساس ہوا کہ میں اس وقت ایک قبر کے اندر گوشت پوش سے بے نیاز ایک ڈھانچے کے اوپر پڑا ہوں۔ میری تو ڈر کے مارے سمجھے جان نکل گئی۔ خوف اور سردی کے سبب سارا جسم برف سا ہو گیا، اور جب میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو مجھے محسوس ہوا کہ ڈھانچے کا بازو تو میری کمر کے گرد لپٹے ہوئے ہیں۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ وہ میرے گرد ہلکا تنگ کر رہا ہے اور اس کی باریک باریک انگلیاں میری کمر میں دھس رہی ہیں۔ میرے پورے جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں، تو میں نے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور بے سود پڑا رہا۔ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ قبر کے اندر آتی چاند کی روشنی کم ہو رہی ہے، پتھر کی سیل آہستہ آہستہ سرک رہی ہیں اور قبر کا منہ بند ہو رہا ہے۔ میرے دماغ میں جیسے گھنٹیاں سی بجنے لگیں، یعنی میں زندہ قبر میں دفن ہو رہا تھا۔ تو پھر میں نے آخری دفعہ تمام ہمت جمع کی اور پورا زور لگایا۔ ایک دم سے آواز کے ساتھ ڈھانچے کے بازو الگ ہونا شروع ہو گئے۔ میں تیزی سے کھڑا ہو کر قبر کے اوپر والے حصے پر ہاتھ رکھا اور خود کو اوپر کی طرف اچھالا۔ میرا جسم قبر کی سل کے ساتھ رگڑ کھاتا ہوا باہر نکل گیا، اور میری قبر سے باہر نکلنے کے بعد قبر دوبارہ سے مکمل بند ہو گئی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ صبح تک مٹی قبر کو چھپا دے گی اور میں دن کی روشنی میں بھی اسے دوبارہ نہیں ڈھونڈ سکوں گا۔ یہ میری زندگی کا ناقابل فراموش واقعہ تھا جسے میں ابھی بھی یاد کر کر کانپ جاتا ہوں۔ اس کا یہ واقعہ سن کر باقی کے 2 لوگ تو ایک دم سے دم بخود ہو گئے۔ انہیں شاید ڈر بھی محسوس ہو رہا تھا،
لیکن جس آدمی نے آخر میں آیا تھا اور اس نے اپنا نام مرحوم بتایا تھا، وہ ویسے ہی بے حس و حرکت بیٹھا رہا کہ جیسے اسے کسی چیز سے کوئی سروکار ہی نہ ہو۔ اس کے بعد وہ جو تیسرا آدمی تھا ذیشان، اس نے اپنا واقعہ سنانا شروع کر دیا کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں افریقہ میں تھا۔ میں ایک قدیم عمارت کے کھنڈر کی تلاش میں تھا جس میں میری معلومات کے مطابق بہت بڑا خزانہ دفن تھا، مگر اب تک کوئی اسے ڈھونڈ نہیں سکا تھا۔ بہت دن مارے مارے پھرنے کے بعد ایک دن اچانک ہی ایک قبائلی آدمی نے مجھے وہاں کا رستہ بتا دیا، مگر میرے ساتھ چلنے پر راضی نہ ہوا۔ میں اکیلا ہی روانہ ہو گیا۔ وہ عمارت بہت زیادہ گھنے درختوں کے جھنڈ میں چھپی ہوئی تھی، جس تک پہنچنے کا صرف ایک پتلا سا راستہ تھا جو دونوں طرف سے دلدلی زمین میں گھرا ہوا تھا۔ عمارت اب پوری طرح ایک کھنڈر میں تبدیل ہو چکی تھی۔ وہاں تک پہنچتے پہنچتے سورج تو ویسے ہی غروب ہو چکا تھا، اور درختوں کے جھنڈ کی وجہ سے چاند بھی اس جگہ کو منور کرنے میں ناکام تھا۔ میں نے اس قبائلی آدمی کی دی ہوئی مشعل جلا لی اور مین ڈور سے عمارت کے اندر داخل ہو گیا۔ مجھے وحشت سی ہونے لگی، ایک انجانا سا خوف محسوس سا ہوا۔ میرا دل کیا کہ میں واپس لوٹ جاؤں، مگر اتنی مشکل کے ساتھ یہاں تک پہنچنے کے بعد میں یوں واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ ابھی میں کچھ دور ہی آگے قدم بڑھائے تھے کہ میرے کانوں میں ایک بہت زور سے چیخ سنائی دی اور میں ٹھٹر کر ایک جگہ رک گیا۔ چیخ کہیں آس پاس سے ہی آئی تھی۔ ابھی چیخ ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک اور چیخ سنائی دی، اور پھر تو چیخوں کا ختم نہ ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے عمارت کے در و دیوار لرزنے لگے ہوں۔ میں خود یوں کانپنے لگا کہ جیسے میرا سارا وجود زلزلے کے جھٹکوں کی زد میں ہو۔ میں ہراسا سا واپس بھاگنے ہی والا تھا کہ اچانک میری نظر ایک کمرے پر پڑے صندوق پر پڑی۔ میرے دماغ میں ایک دھماکہ سا ہوا اور میں نے ہر چیز کو بھلا کر اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ صندوق پر جو تالا لگا ہوا تھا وہ زنگ زدہ تھا، جو پہلے ہی خود بخود نیچے گر چکا تھا۔ جب میں نے اسے کھولا تو اندر نظر پڑتے ہی میری نظریں پھٹی کی پٹی رہ گئیں۔ وہ قدیم اور قیمتی جوہرات سے بھرا ہوا تھا۔ ابھی میں یہ بے یقینی کے عالم میں خزانے کو غور سے دیکھ ہی رہا تھا کہ میری آنکھوں نے ایک اور عجیب و غریب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے بیچ میں سے ایک عجیب و غریب سا آدمی نمودار ہو رہا ہے جو عین صندوق سے کھڑا ہو گیا۔ میرے خدایا، میں نے اتنا خوفناک چہرہ آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کا رنگ توے کی طرح سیاہ تھا اور اس کی آنکھوں سے سرخ چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ اس کی زبان سختی سے بھیجے ہوئے جبڑوں کے درمیان پھنسی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں 2 دھاری تلوار تھی اور اس کے کپڑوں پر ایک نشان بنا ہوا تھا جو قدیم افریقی بادشاہوں کا ہوتا تھا۔ وہ بڑی غضبناک آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر سردی کے باوجود مجھے پسینہ آ گیا۔ ایک لمحے کو تو مجھے یوں لگا کہ میرا دل دھڑکنا ہی بھول گیا ہو، اور پھر جب مجھے اچانک ہوش آیا تو میں الٹے پاؤں وہاں سے بھاگا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح گرتا پڑتا میں واپس اپنے کیمپ تک پہنچا۔ میں نے اسی وقت وہاں سے اپنا خیمہ اٹھوا دیا اور شہر پہنچ کر ہی دم لیا۔ 14ویں کی وہ رات ہمیشہ مجھے یاد رہے گی۔ ذیشان اپنی کہانی سنا کر خاموش ہوا تو فرحان اور احسان یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے اور ان پر ایک سحر طاری تھا، مگر چوتھا آدمی ابھی بھی ویسے ہی نارمل شو کر رہا تھا۔ پھر احسان بولا کہ آپ کے جیسا واقعہ کوئی میرے ساتھ پیش تو نہیں آیا، مگر ایک ایسا واقعہ ہے جسے میں زندگی بھر نہیں بھلا سکتا، اور جس نے کم از کم مجھے خوفزدہ ضرور کر دیا تھا۔ وہ رات بھی 14ویں کی ہی رات تھی۔ میں ایک درخت کی مچان پر بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے ایک درخت کے نیچے ایک بکری بندھی ہوئی تھی اور شیر کے شکار کی تلاش میں تھا۔ میں بدستور بکری کی جانب دیکھ رہا تھا کہ ایک دم پلک چپکتے ہی بکری میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں نے آنکھیں مل کر دیکھا تو وہاں بکری کی جگہ شیر کھڑا تھا۔ میں نے غور سے دیکھنا چاہا کہ شاید یہ میرا وہم ہو سکتا ہے کہ بکری ہو جس کو میں شیر سمجھ رہا ہوں۔ میرے جسم کے مساموں سے ٹھنڈا پسینہ نکلنے لگا اور سارا جسم کانپنے لگا۔ میرے ہاتھ میں بندوق لرزنے لگی اور ایک دم پھسل کر نیچے گر گئی۔ میں بوکھلاہٹ میں نیچے کی طرف جھکا تو اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور نیچے آ گیا۔ شیر اپنی انگارے سے دہکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ مجھے گھورتا رہا تھا۔ میں باوجود کوشش کے جنبش بھی نہ کر سکا۔ شیر جیسے ہی میرے پاس پہنچا، ایک دم سے فضا انجانے کہکہوں میں گونج اٹھی اور شیر دیکھتے ہی دیکھتے دھوئیں میں تبدیل ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آوازیں بھی تھم گئیں۔ میں فوراً کپڑے جھاڑ کر کھڑا ہو گیا۔ بکری مجھے درخت سے ساتھ بندھی ہوئی نظر آنے لگی۔ اس کے بعد ساری رات خیر و عافیت سے گزری۔
مگر وہ لمحات میری زندگی کے سب سے خوفناک لمحات تھے۔ میرا خیال ہے کہ وہ کوئی بدرو یا جن تھا جو مجھے پریشان کر رہا تھا۔ احسان نے اپنی بات ختم کی تو تینوں دوست مسافر کو دیکھ رہے تھے۔ باہر ابھی بارش تھم چکی تھی، آندھی کا زور بھی کچھ کم ہو گیا تھا۔ چوتھے مسافر نے اپنی نظریں آنکھ پر سے ہٹائیں اور ان تینوں کو طرف دیکھتے ہوئے بولنا شروع کیا کہ میری زندگی میں ایسے بے شمار خوفناک واقعات ہیں اور میں اس دوران کئی لوگوں سے ملا، لیکن اس وقت آپ لوگ یہاں ہیں تو آپ لوگوں کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ دراصل اتفاقاً میں 14ویں رات کو ہی اپنی دنیا سے باہر نکلتا ہوں۔ اپنی دنیا سے کیا مطلب؟ تینوں کے منہ سے ایک دم سے حیرت کے مارے نکلا۔ اگر آپ لوگ خاموشی سے سنیں تو میں سناؤں گا۔ اس نے شعلہ بار نگاہوں سے تینوں کو دیکھا تو جیسے تینوں کی زبانوں کو تالے لگ گئے، انہیں اپنے جسم میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ تو اس نے دوبارہ کہنا شروع کیا، ایسی ہی ایک 14ویں کی رات تھی جب میری ملاقات فرحان صاحب سے ہوئی، جب ایک ڈھانچے کی شکل میں قبر میں آرام کر رہا تھا۔ ہاں، شیر اور بکری کا بھیس بدلنے میں تو مجھے اتنا لطف نہیں آیا، لیکن ہاں، مردے کی صورت میں ذیشان صاحب سے ملاقات خوب تھی۔ اس کے بعد آج ہی انسانوں کی دنیا میں آیا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے رکا تو سامنے وہ تینوں آدمیوں کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ اس کے حلیے اور پراسرار انداز اور باتوں سے اندازہ ان کو ہو گیا تھا کہ وہ انسان نہیں بلکہ کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ یہ سوچ کر ان کا رنگ فک ہو گیا اور پورا وجود کپکپا رہا تھا۔ ان میں کسی کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ اپنی جگہ سے ہلے۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، پہلے میں بے وقوفی کرتا تھا کہ لوگوں کو ڈرا کر چھوڑ دیتا تھا اور وہ دوسروں کو قصے سناتے پھرتے تھے۔ اب مجھے حکم ملا ہے کہ کسی کو بھی زندہ مت چھوڑو۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ تینوں اٹھ کھڑے ہوئے جیسے ان کے جسم میں بجلی سی بھر گئی ہو۔ ان تینوں اور ان کے سامان کے درمیان وہ اجنبی بیچ میں بیٹھا ہوا تھا۔ کسی میں بھی ہمت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھ کر سامان لے لیں۔ اجنبی کو کھڑے ہوئے پہلے وہ تینوں حویلی سے نکلے اور دور بھاگ نکلے اور اجنبی کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ ان تینوں کے وہاں سے بھاگنے کے بعد وہ پرسرار آدمی نکلا اور خاموشی سے مسکراتا ہوا جنگل میں غائب ہو گیا۔ لسنرز، یہ آج کی سٹوری تھی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔